کانوں کے امراض سے متعلقہ یہ ہمارا پارٹ 4 ہے۔ پارٹ 1، 2 اینڈ 3 میں ہم آلریڈی کانوں کے مختلف مسائل پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے پارٹ 4 میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کانوں کے بہرے پن کے اوپر۔ مطلب بہرا پن چاہے بزرگوں میں ہو یا نوجوانوں میں ہو یا بچوں میں ہو، اس کی وجوہات، اس کی علامات، اس کی میڈیسن کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید محمد فاروق ترمزی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کانوں کے بہرے پن کے اوپر۔ جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، کانوں کے امراض کے بارے میں پہلے 3 پارٹس میں آپ سے مختلف ڈسکشن کر چکا ہوں۔ آج کے پارٹ میں بہرے پن کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ کانوں جب کوئی بات کرتا ہے ہمارے ساتھ، اس کی بات ہمارے کانوں تک آتی ہے، کان اس کو لے کے دماغ تک پہنچاتے ہیں، دماغ پھر ہمیں انفارم کرتا ہے، الارم بجاتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ بات، وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو دماغ ہمیں بتاتا ہے، کان صرف دماغ تک رسائی پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور جب ان میں کوئی خلل آ جاتا ہے، کانوں کی نالیوں میں کوئی خلل آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کانوں کی نالیاں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، نرو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر کانوں کا بہرا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور بندہ ایک دم بھی بہرے پن کی طرف آ سکتا ہے۔ عموماً بچوں میں بھی بہرا پن ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا گیا ہے کہ جو بچے بچپن سے ہی بہرے پن کا شکار ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، حالانکہ ان کے بولنے کی طاقت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں بول پاتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں بول پاتے کیونکہ انہیں کانوں میں کوئی بھی باتیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ جب تک وہ کوئی بات سنیں گے نہیں، وہ زبان سے کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے بچپن میں جو پرابلمز کانوں کی ہوتی ہیں، کانوں سے نہیں سنائی دیتا جن بچوں کو، وہ بچے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کانوں کے بہرے پن کے اوپر۔ عموماً 60+ اگر بندہ جاتا ہے تو کانوں میں آہستہ آہستہ سنائی دینا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ شور والے ایریے میں آپ رہ رہے ہوں، آپ کے باہر فیکٹریز ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، سارا دن کان ٹک 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 سنائی دیتا ہے شام کو، اور سارا دن آپ اونچا بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن شام کو بھی آپ کے دماغ میں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جب تک اونچی آواز سے نہ پکارا جائے، نہ بات کی جائے، تو تب تک ایسے بندے نہیں سنتے۔ اس کے علاوہ یہ پرابلم جینیٹک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جن کے ماں باپ کو بہرا پن ہے، ان میں بھی یہ بہرا پن آ سکتا ہے۔ بچوں میں اگر پری میچور ڈیلیوری ہوگی تو کانوں کے بہرے پن کے اوپر اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، یا اگر ڈیلیوری نارمل ہے لیکن ڈیلیوری کے دوران بھی اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے تو کانوں کا بہرا پن ہو سکتا ہے۔ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی کانوں کا بہرا پن ہو سکتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اب میڈیسن کی طرف۔ اس میں جو سب سے پہلے میڈیسن آتی ہے وہ ہے چینوپوڈیم 6X۔ اس میں کم سنائی دیتا ہے، بالکل بھی بہرا پن نہیں ہوتا، اس میں کم سنائی دیتا ہے۔ اس میں آپ نے 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس دوپہر کو اور 2 ڈراپس شام کو لینی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی میڈیسن ہے چینینم سلف 3X پوٹینسی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں ایک علامت اس کی کم سنائی دینا بھی ہے، اور بالکل بھی بہرے پن میں یہ میڈیسن بہت اچھے سے اثر کرتی ہے۔ اس میں آپ نے اس کی 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں دوپہر کو، 2 گولیاں شام کو استعمال کرنی ہے۔ یہ بایو کیمک ہے۔ اس کے بعد ہے ہائی پیریکم 200 پوٹینسی میں، 1 قطرہ صبح، 1 قطرہ شام کو۔ اس کے بعد میڈیسن آتی ہے برائٹا کارب۔ برائٹا کارب 200 پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے، 2 قطرے صبح۔ یہ میڈیسن خصوصاً 60+ عمر کے افراد کے لیے بہت نہایت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ 60+ ایسے افراد جن کو سنائی دینا کم ہو گیا ہے یا بہت کم سنائی دیتا ہے، ان کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد میڈیسن ہے کالیفاس 6X۔ یہ میڈیسن نسوں کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے ساؤنڈ کو کلیئر کرتی ہے۔
یہ بھی آپ نے 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں دوپہر کو، 2 گولیاں شام کو استعمال کرنی ہیں۔ اچھا، اگر بچے ہیں وہ بول نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ انہیں سنائی نہیں دیتا۔ بچپن سے جو بچے بہرے ہیں ان کے لیے اب میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں۔ برائٹا کارب 200 پوٹینسی میں 2 قطرے صبح بس۔ کالیفاس 6X 2 گولیاں صبح، 2 گولیاں دوپہر کو، 2 گولیاں شام کو۔ آرنیکا 30 2 ڈراپ صبح، 2 ڈراپس دوپہر کو، 2 ڈراپ شام کو۔ بچوں کے لیے 3 میڈیسن، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے وہ پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ یہ ساری میڈیسنز میں نے آپ کو کھانے کے لیے بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کانوں میں ڈالنے کے لیے۔ پہلے 3 ایپیسوڈز میں، پہلے 3 پارٹس میں آپ کو کمال کی ڈورینا ایئر ڈراپس سجیسٹ کرتا رہا ہوں، لیکن بہرے پن کے اوپر آپ نے مولن آئل استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو جرمنی کا مل جائے تو بہت ہی نہایت زبردست ہے، ورنہ مسعود کا بھی چل جاتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کو جرمنی کا مل جائے، ڈاکٹر راکویچ کا مل جائے تو وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے آپ نے 2 ڈراپ صبح اور 2 ڈراپ شام کو کانوں میں ڈال لینے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں درد ہے تو آپ نے 2 ڈراپس یا 3 ڈراپس ایک چمچ کے اوپر ڈال کے تو تھوڑی سی نیچے ہیٹ دینی ہے، ہلکا سا نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالیں گے، آپ کے کانوں میں درد فوری طور پہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کان کی میل صاف کرنے کے لیے بھی بہت زبردست مولن آئل، زبردست جو ہے نا یہ ایئر ڈراپس ہیں۔ تو یہ چاروں ایپیسوڈز میں، چاروں پارٹس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کانوں کے جملہ امراض، تمام امراض کے اوپر ڈسکشن ہو سکے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، اور آپ دوست مجھے میسیج میں، کمنٹ سیکشن میں یا مجھے فون کر کے یا واٹس ایپ کر کے مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں اس پہ اوپر پھر ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کانوں کے جملہ امراض کے بارے میں، جو نارمل روٹین میں ہلکی پھلکی دردیں یا چھوٹے موٹے امراض ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے دوسرے پارٹس میں ڈسکس کیا کانوں کے پرانے امراض کے بارے میں، اور کانوں کے ایسے امراض جو فوری طور پہ آتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید زیادہ عرصے تک چلیں گے۔ پارٹ 3 میں ہم نے ڈسکس کیا ٹینائٹس کے اوپر، اور پارٹ 4 آج کے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کانوں کے بہرے پن کے اوپر۔ تو یہ چاروں ویڈیوز کے لنکس آپ کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس ویڈیو سے متعلقہ یا پچھلی ایپیسوڈ سے متعلقہ کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دوں گا۔ اگر کوئی ان امراض کے علاوہ بھی کوئی ایسا مرض کانوں کا آپ کو لاحق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا میں نے احاطہ نہیں کیا، آپ مجھے اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ دوستوں سے صرف ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو فارورڈ کیا کریں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کسی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔